یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل و درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکا، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے، سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے، ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے۔ کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے، گھر میں یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا، مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے۔ 8-10 روزے کے بعد بازار آباد، اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے، مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے، دعاؤں کی تیاری کہاں ہے، سجدوں کی تیاری کہاں ہے، اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں۔ اس کی پریپریشن کہاں ہے، اس کی تیاری کہاں ہے؟ ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں میرے پیچھے سے، اس سے بہت زیادہ دوری ہے۔ انفارچونیٹلی رمضان کو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے۔ 5 اہم باتیں تھیں، میں چاہتا ہوں ریپیٹ کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے تھے، ہم بھی استقبال کریں گے، نیکیاں کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے، دل صاف کر کے استقبال کریں گے، کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے تھے، رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا، میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5واں، میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب سخاوت کرنی ہے، اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکات کا پہلا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان۔ تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کچھ رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے پورا ترتیب ہے نا کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے بعد اتنی رقم نہ ہو۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے، بیچارہ پریشان ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو بھی اس کی مدد ضرور کریں، مگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ والے مال سے کریں۔ اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، پہلے اس کو، یعنی جیسے ہی ابھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ، افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں، آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کہاں افطار کرنا ہے، اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے، رات کو کدھر کھانے چلنا ہے۔ بس اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے، nobody talk about it۔ اس لیے رمضان آیا ہے۔ اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا،
شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے. شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے. ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر. ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں، کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی. لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا، پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے. بس 2-4 دن یاد کریں گے، پھر کوئی یاد نہیں کرے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے، اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا. خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے. اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا، یہ چند دن میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں، اللہ زندہ رکھیے رمضان پر، عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اگر یہ رمضان مل جائے نا، یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. ایک سجدے پر رمضان میں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے. اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر، ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا. ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب. اس میں بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ، 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ. ارے اللہ کے بندو تراویح تو پڑھنی نوافل بھی پڑھ لو نا، ہر سجدے پر ثواب ہے نا. یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے. ہمیں تو کرنا کیا چاہیے؟ اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا. ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں. عصر کتنی؟ 4 رکعتیں. ظہر کتنی؟ 4-2-2. اچھا مغرب کتنی؟ 3 اور 2. عشاء کتنی؟ 4-2-3. اول تو پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے. ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی ادا کروں گا. پورا سال گناہ کیے ہیں، پورے سال خطائیں ہیں، یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہوگا. یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہے. یعنی رمضان ہی کو چنا گیا. سبحان اللہ. آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی، انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. اور سبحان اللہ قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اچھا اس میں بھی ایک رات، یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا، اس کے پیچھے بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے. ٹھیک ہے، سورہ قدر پڑھتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، اس کو سمجھیے گا ذرا. یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے. یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر emphasize کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی ہے،